ہم نے تراویح کا آغاز سورہ حدید سے کیا تھا، جو کہ 27ویں سپارے کی آخری سورت ہے۔ سورۃ الحدید جو ہے اس کے شروع میں جو آیات ہیں، تقریباً 6 آیات، ان کا تعلق توحید فی المعرفت والاثبات، معرفت، توحید معرفت و اثبات سے تعلق ہے۔ اہل علم جیسے ائمہ پچھلے دور میں گزرے، امام طبری، ابن ابی مندہ وغیرہ ائمہ جو ہیں تابعین کے تبع تابعین میں سے ہیں، جو اس دور سے انہوں نے وضاحت کی ہے، اہل سنت ائمہ نے، کہ توحید 3 قسم کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توحید 3 قسم کی ہے۔ ایک ہے توحید ربوبیت، اس کا تعلق اللہ کے افعال سے ہے، اور توحید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو اس کے افعال میں ایک ماننا، کہ اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے، اللہ تعالیٰ مشکل کشائی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی افعال ہیں، اللہ تعالیٰ تدبیر کائنات کرتا ہے، یہ سارے اس کے افعال ہیں۔ تو ان چیزوں میں، ان افعال میں اللہ کو ایک ماننا، یہ توحید ربوبیت ہے۔ اور دوسری قسم ہے توحید اسماء و صفات۔ اللہ تعالیٰ کے بے شمار افعال ذکر ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر قرآن پورے کا پورا ہی اللہ کی توحید میں ہے، لیکن قرآن اور حدیث میں کچھ ایسے نام ذکر ہوئے ہیں جو اللہ کے لیے بطور نام ذکر کیے گئے ہیں، کہ اللہ کا یہ نام ہے، اور کچھ صفات ہیں جو بطور صفات اللہ کے ذکر ہوئی ہیں، کچھ الفاظ ایسے ہیں، اور جو بھی نام ہے اس میں صفت پائی جاتی ہے۔ تو اللہ کے جتنے بھی اسماء و صفات ہیں، ہم یاد کرتے ہیں اسماء حسنہ، اس کے کیسٹیں ریکارڈ کی ہوئی ہیں، اور اللہ کی صفات بھی ساتھ ہیں، خالی نام نہیں ہے، اللہ کے اسماء و صفات۔ اور توحید کی دوسری قسم یہ ہے کہ جتنے بھی اللہ کے نام اور صفات قرآن میں ذکر ہوئے ہیں، حدیث میں ذکر ہوئے ہیں، ان کو اسی طرح ماننا جس طرح اللہ اور اس کے رسول نے ذکر کیا، جس معنی میں، جس الفاظ کے ساتھ، جن الفاظ کے ساتھ جو ان کا معنی بتایا گیا ہے، وہ معنی بھی ماننا ہے، ان لفظوں کو بھی ثابت کرنا ہے اللہ کے لیے، بغیر کسی انکار کے، کسی ان میں سے کسی بھی صفت کا انکار نہیں کرنا اللہ کے بارے میں۔ اور انکار، جن لوگوں نے انکار کیا ہے اللہ کی صفات کا، پھر ان قرآن کی آیات اور احادیث کی تحریف کی ہے انہوں نے، کیونکہ قرآن اور حدیث تو بول بول کے بتا رہے ہیں کہ اللہ کی یہ صفت ہے، اللہ کی یہ صفت ہے۔ جیسے آج یہ ذکر ہوئی ہیں کافی سارے افعال اللہ کے صفات، تو جب پہلے انکار کر دیتے ہیں اپنے باطل مسلک کی وجہ سے، پھر قرآن و حدیث جب ان کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تو ان کی تحریف کر دیتے ہیں، لفظوں کی، معنی کی تحریف کر دیتے ہیں۔ تو اہل سنت نہ انکار کرتے ہیں کہ تحریف کی نوبت ہی نہیں آتی، اور اللہ تعالیٰ کو اس طرح مانتے ہیں جیسے اس نے فرمایا ہے، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس کی ایک مثل کوئی چیز نہیں ہے، وہ سمیع ہے، بصیر ہے، اس کا نام بھی ہے سمیع، اور اس کی صفت ہے سمع، سننا، اس کا دوسرا نام ہے بصیر، اس کی صفت ہے بصارت، کہ وہ بصیر ہے، دیکھنے والا ہے، صفت بصارت اس کی صفت ہے، لیکن اس کے مثل کوئی نہیں، اس کی یہ صفات اس کی شان کے لائق ہے، ہم ان کی کیفیت کا تصور بھی نہیں لا سکتے، اس کی مثال کسی سے نہیں دے سکتے۔ ان الفاظ اور معنوں کا اس بات کرتے ہیں ہم، کیفیت کا اس بات نہیں کرتے، کیونکہ کیفیت غیب کا معاملہ ہے۔ تو توحید کی دوسری قسم ہے اللہ کے اسماء و صفات کا اثبات کرنا، اور یہ عقیدہ اہل سنت کا ہے، صحابہ، تابعین، تبع تابعین نے یہ بیان کیا ہے، اور اس دور میں صرف اور صرف اہل الحدیث کا عقیدہ ہے یہ
یہ امانت کی بات ہے جو آپ کے سامنے کرنا میرے لیے فرض ہے کہ یہ عقیدہ اہل سنت صرف اور صرف اللہ کی توحید میں اس وقت پاکستان ہو، ہندوستان ہو، پوری دنیا کہیں بھی یہ اہل الحدیث کا عقیدہ ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی مسالک ہیں، چاہے وہ اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، وہ اس عقیدے میں اہل بدعت کے مسلک پر ہیں۔ اہل بدعت متکلمین، اہل منطق و علم الکلام والوں کے مسلک پر ہیں، اور اللہ کی صرف 8 صفات مانتے ہیں، 8، زیادہ سے زیادہ بعض ان میں سے 20 مانتے ہیں، باقی تمام صفات کا انکار کرتے ہیں اور قرآن و حدیث کی تحریف کرتے ہیں، تعویل کرتے ہیں۔ توحید کی تیسری قسم ہے توحید عبادت، جس کو توحید الوہیت بھی کہتے ہیں، کہ اس توحید میں جو جس چیز پر فوکس ہے وہ ہے بندوں کے افعال، اعمال جو کہ عبادت بنتے ہیں، یعنی عبادات میں اللہ کو، یعنی اپنی عبادات کو اللہ کے لیے، ایک اللہ کے لیے خالص کر دینا۔ اور عبادات قولی بھی ہیں، فعلی بھی ہیں، ظاہری بھی ہیں، باطنی بھی ہیں۔ تو یہ 3 اقسام ہیں۔ آج یہ آیات ذکر ہوئی ہیں، یہ تھوڑے سے ان میں اللہ تعالیٰ کے بعض افعال ذکر ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہاں ذکر ہوا ہے، هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش، کہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا ہے آسمانوں کو اور زمینوں کو 6 دنوں میں، اس کے بعد استوى علی العرش، عرش سے اوپر مستوی ہو گیا۔ عرش سے اوپر، استوا کا مطلب عرش سے اوپر اللہ تعالی مستوی ہو گیا، مطلب عرش جو ہے، اللہ تعالیٰ نے عرش کو عرش عظیم کہا ہے کہ عرش جو ہے پوری مخلوقات کی چھت ہے۔ عرش کے بارے میں بھی اہل بدعت، فلسفہ و منطق والے لوگوں کے اپنے اپنے نظریات ہیں۔ جو صحابہ کا نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ عرش مخلوق ہے اور ساری مخلوقات سے بڑی مخلوق ہے، حتیٰ کہ جنت کے بارے میں کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ جنت کی چوڑائی آسمان اور زمین جیسی چوڑائی کے برابر ہے، جیسے آسمان اور زمینوں کی چوڑائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، تم اگر طاقت رکھتے ہو تو یہ زمین آسمان کے دائرے سے نکل کے دکھاؤ۔ نہیں نکل سکتے، اس کے لیے بڑی طاقت چاہیے، وہ تمہارے پاس ہے ہی نہیں۔ اس زمین آسمان سے ہم باہر نکل ہی نہیں سکتے، جتنا ابھی سفر کرتے رہیں، جتنا تیز ترین ٹیکنالوجی، تیز ترین میزائل بنا لیں، اس کے سر پہ بیٹھ کے سفر کریں، پھر بھی نہیں نکل سکتے اس دنیا سے۔ اور جنت کی چوڑائی زمین و آسمان کی چوڑائی کے برابر کہی اللہ تعالیٰ نے، لمبائی کا نہیں بتایا کتنی لمبائی۔ اور یہ سب کچھ بھی عرش کے نیچے ہے، یہ سب کچھ، جنت، جہنم، سب کچھ عرش کے نیچے۔ جنت کے 100 درجات بتائے اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا ایک درجہ جو ہے دوسرے درجے، ایک درجہ اور دوسرے درجے کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ اتنا ہے جتنا زمین سے آسمان تک کا فاصلہ ہے۔ یعنی آپ اگر جنت کے ایک درجہ بلند ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو اتنا اوپر جانا پڑے گا جتنا زمین سے آسمان تک۔ اور آخری درجہ جو 100واں درجہ ہے وہ جنت الفردوس ہے، اعلیٰ، جنت اعلیٰ، اور وہ عرش کے نیچے ہے۔ یعنی یہ ساتواں آسمان یہ کھڑا یہاں ہے، اور یہ آسمان، زمین، یہ جس کائنات میں ہم رہتے ہیں، یہ عرش کے سامنے تو کیا، عرش سے بھی چھوٹی کرسی ہے۔ وسع السماوات والارض وسع کرسیہ السماوات والارض، جو آیت الکرسی میں ذکر ہوا، کرسی کا ذکر، کرسی بھی ایک مخلوق ہے۔ کرسی کے بارے میں صحابہ کرام فرماتے ہیں، حدیث ہے کہ کرسی کے سامنے یہ آسمان، ساتوں زمینیں ایسے ہیں جیسے ایک بہت بڑے صحرا میں آپ چھوٹا سا رنگ
کڑا چھلا وہ پھینک دے، کہاں ملے گا؟ وہ اپنی آنکھوں کے سامنے پھینک کے بھی نہیں ڈھونڈ سکو گے۔ صحرا میں پھینک دو، کرسی کے سامنے، یہ آپ کا جو نظام ہے جس میں آپ رہتے ہیں، مریخ ہے، مشتری ہے، یہ کتنے سیارے ہیں، آسمان ہے، زمین، سورج ہے، چاند ہے، یہ سارا سسٹم، یہ سب کرسی کے سامنے ایسے چھوٹا سا چھلا رنگ ہے جو پھینک دو تو پھینک کر آپ خود نہیں ڈھونڈ پاؤ گے، کرسی کے سامنے۔ اور کرسی عرش کے سامنے ایسے ہے جیسے چھوٹا سا رنگ صحرا میں پھینک دیا، پھر ریت کو چھانتے پھرو نہیں ملے گا۔ عرش کتنی بڑی عظیم مخلوق ہے، عرش سے اوپر کوئی مخلوق نہیں ہے، عرش سے اوپر اللہ ہے۔ یہ کس نے بتایا؟ قرآن کریم میں 7 جگہ پر یہ آیت آئی ہے، الرحمن علی العرش استوى۔ یہ جو میں بات آپ کو بتا رہا ہوں، جو ذکر کر رہا ہوں، یہ عقیدے کی باتیں ہیں۔ عقیدے کے علم سے آدمی کو اسلام کی حلاوت نصیب ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت نصیب ہوتی ہے۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے، اہل سنت کی پہچان ہے کہ وہ اللہ کو عرش سے اوپر مانتا ہے، عرش کے اوپر نہیں، کہ نعوذ باللہ کہ جس طرح انسان جو ہے ممبر پر بیٹھتا ہے یا تخت پر بیٹھتا ہے، کرسی پر بیٹھتا ہے، ایسے نہیں، نعوذ باللہ عرش سے اوپر کہا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اہل سنت کا عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے جدا اور بلندی پر ہے، کیونکہ اس کی صفت ذاتیہ ہے۔ آپ نماز میں کیا کہتے ہیں؟ سبحان ربی، میرا رب پاک ہے۔ کون؟ اس کی ایک صفت بیان کرتے ہیں، الاعلی، جو کہ بلند و بالا ہے، بلند و بالا، ذات کے اعتبار سے بھی، مقام کے اعتبار سے بھی، اپنے قہر و غلبہ کے اعتبار سے بھی۔ تو سب سے پہلے ذات کے اعتبار سے وہ بلند و بالا ہے، اس کو کوئی مخلوق چھو نہیں سکتی ہے، وہ مخلوق سے جڑا ہوا نہیں ہے، مخلوق سے جدا بلند و بالا ہے۔ عرش مخلوق ہے، عرش سے بھی پوچھو گے تیرا رب کہاں ہے، وہ بھی کہے گا اوپر ہے۔ عرش سے بھی اگر پوچھیں گے، اگر اللہ تعالیٰ آپ کو عرش کے پاس لے جائے، عرش پہ بٹھا دے آپ کو، تو عرش سے بھی، وہاں بھی آپ سے اگر سوال ہو اللہ کہاں ہے، وہاں بھی کہیں گے اوپر ہے، کیونکہ اس کی صفت ذاتیہ ہے، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ آیت الکرسی کے آخر میں آپ پڑھتے ہیں وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ العلی علو سے ہے، اعلیٰ سے ہے، جو آپ نے سجدے میں کہا اعلیٰ، اسی سے علی، مطلب فعیل کے وزن پر بہت ہی بلند و بالا ہے، اس کو آپ کی نظریں نہیں چھو سکتی، لا تدرکہ الابصار، انسان کی نظریں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ اس کا کیسے احاطہ کر سکتے ہیں؟ ہم تو سورج چاند کا، مخلوق کا احاطہ نہیں کر سکتے، سورج کو وہاں سے دیکھ رہے ہیں جہاں سے ہمیں نظر آتا ہے، احاطہ تو نہیں کر سکتے کہ ہر طرف سے ہم نے اس کو، اور پھر اپنے اندازے سے اس کے بارے میں اپنی سائنس لکھتے ہیں، کچھ دنوں بعد وہ چینج ہو جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے سنوریہم آیاتنا فی الآفاق، ہم اپنی آیات دکھائیں گے، یقینی طور پر آپ کو نظر آئیں گی، یقینی، علم یقینی سے دکھائیں گے آپ کو، یعنی ایسی ایسی نشانیاں دکھائیں گے جس سے آپ کو یقین آ جائے کہ اللہ ہی خالق مالک رازق ہے۔ تو یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش سے اوپر ہے، عرش نہیں تھا جب بھی اللہ اوپر تھا، کیونکہ صفت ذاتیہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جس طرح بذات خود ازل سے ہے، ازل کا مطلب کیا ہے؟ آج ذکر ہوا قرآن میں، هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اول کی تشریح فرمائی۔ اول کا مطلب یہ ہے کہ لَيْسَ قَبْلَهُ شَيْءٌ، اس سے پہلے کوئی چیز نہیں ہے، ازل اسی کو کہتے ہیں، ہر چیز کی ابتدا ہے، ابتدا بذات خود مخلوق ہے، ابتدا اور انتہا بذات خود مخلوق ہے، هو الاول والآخر، آخر کا مطلب لیس بعدہ شیء، اس کے بعد کوئی چیز نہیں ہے، اول کا مطلب اس سے پہلے کوئی چیز نہیں، یہ جو ابتدا اور انتہا یہ دونوں یہ خود بھی مخلوق ہے۔ اور عرش بھی مخلوق ہے، عرش نہیں تھا جب بھی، وہ اس کی صفات بھی، جو اس کے اسماء و صفات، اس کی صفات بھی اس کی طرح
ازلی ہیں. جتنی بھی صفات اللہ تعالیٰ کی قرآن میں ذکر ہوئی ہیں، حدیث میں ذکر ہوئی ہیں، اور بہت ساری صفات ذکر ہی نہیں ہوئی، وہ اس اپنی صفات کے ساتھ ازل سے ہے. اس کی کوئی بھی صفت جو ہے نئی دریافت نہیں ہوئی، پیدا نہیں ہوئی بعد میں. تمام صفات اس کی ازل سے ہیں. اس کی صفات میں سے ایک صفت ہے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہ علی ہے، مطلب بلند و بالا ہے. صفت علو ہے اس کی، صفت ذاتیہ ہے، مطلب وہ ازل سے بلند و بالا ہے. جب اس نے عرش پیدا کیا، عرش ہمارے لیے، مخلوق کے لیے بنایا ہے، ہمارے لیے بنایا کہ جب ان سے پوچھا جائے، میری مخلوق سے، میرے بندوں سے کوئی پوچھے تمہارا رب کہاں ہے، تو ہم کہہ سکیں اللہ عرش سے اوپر ہے، اوپر ہے. پھر دوسری صفت بتائی اسی ایک ہی آیت میں، جس میں یہ فرمایا کہ وَهُوَ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ، زمین میں جو کچھ بھی جاتا ہے اسے پتہ ہے. وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا، زمین سے جو کچھ بھی نکلتا ہے اس کا بھی اس کا بھی علم ہے اسے. وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ، آسمان سے جو کچھ نازل ہوتا ہے اس کے علم میں سب کچھ. وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا، اور نیچے سے جو آسمان میں اوپر جاتی ہیں چیزیں وہ بھی اس کے علم میں ہیں. آسمان سے مراد ایک تو یہ ہے، یہ آسمان جو مخلوق ہے ہمارے سامنے، یہ آسمان ہماری زمین والا آسمان. اور سما سے مراد جو عام طور پر لینگویج میں ہے وہ ہے بلندی. یعنی جہاں بھی اوپر چلتے جائیں، حتیٰ کہ آپ عرش بھی پہنچ جائیں تو وہاں سے بھی سما کیا ہوگا؟ اوپر. سما کا مطلب اوپر. جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، ہم نے آسمان سے پاک پانی یعنی بارش برسائی. آسمان سے کب اترتی ہے بارش؟ بارش تو یہاں سے جہاز اوپر جا رہا ہوتا، نیچے سے بادل ہوتے ہیں، اس سے بارش نکلتی، بارش گرتی ہے. سما کا مطلب بلندی، آسمان نہیں. بلندی آسمان پہ بھی چلے جاؤ تو وہاں آسمان کا مطلب ہوگا آسمانوں سے بھی اوپر. جتنی اوپر چلے جاؤ وہاں سے اوپر. آسمان کا مطلب بلندی. زمین پر ہے تو اوپر، جہاں جہاز جا رہا ہے وہ آسمان میں ہے. یعنی لغت کے اعتبار سے، لغوی اعتبار سے بلندی کو آسمان کہتے ہیں. اور ایک آسمان یہ جو اللہ نے مخلوق 7 آسمان پیدا کہ یہ بھی آسمان ہے. جب یہ کہا جاتا ہے حدیث میں یا کہیں کسی حدیث میں یا قرآن میں فی السما، اللہ فی السما ہے، اللہ آسمانوں میں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان آسمانوں میں، یہ بھی مخلوق ہے. اللہ تعالیٰ آسمانوں میں مطلب بلندی، جہاں مخلوق کا اختتام ہوتا ہے اس سے اوپر بلندیوں میں اللہ تعالیٰ. یہ اس کی ذات کی بات ہو رہی ہے، اس کی صفت ذاتیہ ہے. باقی اس نے اسی آیت میں فرمایا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اس کو کہتے صفت معیت. صفت معیت کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ ہے. صفت معیت 2 طرح کی ہے، صفت معیت عامہ، معیت خاصہ. کہ اللہ تعالیٰ معیت خاصہ جو اہل ایمان کے ساتھ ہے، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ ہے، ان کی نصرت اور تائید کرتا ہے. جیسے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو فرمایا اننی معکما اسمع و ارا، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، جاؤ فرعون کے پاس. کیا وضاحت کیا فرمائی؟ اسمع و ارا، میں سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں، میں سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں. اسی طرح 28ویں سپارے میں سورہ مجادلہ میں یہ صفت معیت کا ذکر ہوا. فرمایا الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، کیا تم نہیں دیکھ رہے کہ اللہ تعالیٰ یعلم، علم رکھتا ہے، جو کچھ بھی ہے، ہر اس چیز کا جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے، جو کچھ بھی زمینوں میں ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. اب بات چل رہی ہے علم کی، تو فرمایا ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم، 3 بندے جب میٹنگ کر رہے ہوتے ہیں چوتھا وہ ہوتا ہے. آگے فرمایا
ولا خمسۃ الا هو سادسهم، 5 بندے اگر آپس میں میٹنگ کر رہے ہیں، سرگوشیاں کر رہے ہیں، چھٹا وہ ہوتا ہے. کیا مطلب؟ ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو وهو معكم الا هو معهم، کہ کم ہو یا زیادہ ہو، جتنے بھی لوگ ہوں، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہوتا ہے. ثم ينبئهم یوم القیامت بما عملوا ثم ينبئهم بما عملوا یوم القیامہ، پھر وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں قیامت کے دن ان کو بتائے گا، دکھائے گا ان کو. آخر میں کیا فرمایا؟ ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتا ہے. کہ بات کس چیز کی شروع بھی اور اینڈ بھی علم سے ہوا. اللہ تعالیٰ کے علم کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معیت عامہ جو ہے اس کہ اللہ تعالیٰ کے علم سے کوئی بھی چیز باہر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز کے ساتھ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ خود بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ اس کا علم اس قدر ہے کہ 5 بندے ہیں تو چھٹا وہ ہے. اس کی ذات جو ہے عرش سے اوپر ہے، اور وہ اپنے یعنی لوگوں کے معیت کا مطلب یہ ہے کہ وہ معیت عامہ کا مطلب ہے کہ اس سے کوئی چیز بھی چھپی ہوئی نہیں ہے. وہ ہر چیز سن رہا ہے، ہر چیز دیکھ رہا ہے. یہ دوریاں، یہ بلندیاں، یہ سفر یہ آپ کے لیے، اللہ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو اندھیری رات ہو اور کالا پتھر ہو اور کالی چونٹی ہو، اس پر چل رہی ہے اندھیری رات جس میں ہاتھ بھی نظر نہیں آتا ہے. کبھی گاؤں میں جا کر دیکھیں، کراچی سے باہر نکلا کریں تو آپ کو پتہ چلے کہ رات کس طرح اندھیری ہوتی ہے. ہر آنے والی گھڑی پہلے سے زیادہ کالی رات ہوتی ہے. ہاتھ نظر نہیں آتا ہے، ہاتھ نظر نہیں آتا ہے بندے کو اپنا. ایسی رات میں کالا پتھر ہے اور کالے پتھر پر کالی چونٹی چل رہی ہے. اللہ تعالیٰ اس چونٹی کو بھی دیکھ رہا ہے اور سن رہا ہے، اس کے پاؤں کی آہٹ سنتا ہے، وہ کیا بول رہی ہے وہ بھی سن رہا ہے. یہ ہے اللہ کی صفت معیت عامہ. اور معیت خاصہ، خاص معیت وہ اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے، اللہ کے اولیاء، اس کے نبی کے ماننے والے جہاں کہیں بھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی نصرت اور تائید کرتا، ان کے ساتھ ہے. چاہے وہ میدان جنگ میں لڑ رہے ہیں، چاہے وہ میدان دعوت میں ہیں، کہیں بھی ہیں، اکیلے ہیں، تنہا ہیں یا پوری جماعت ہے، اللہ ان کے ساتھ ہے. تو یہ صفت معیت ہے اور یہ بھی اہل سنت کا عقیدہ ہے. اس کو سامنے رکھ کر کچھ باطنی فرقوں نے ہمارے اندر عقیدہ بد عقیدگی پھیلائی ہے. ان آیات کو غلط ترجمہ کر کے پہلی بات یہ کہ انہوں نے یہ عقیدہ پھیلایا کہ اللہ نعوذ باللہ عرش پر نہیں ہے، اللہ لا مکان ہے. آپ جب وہ کہتے ہیں عرش سے اوپر کہیں گے تو یہ ایک خاص جہت ہوگی، یہ کفر ہے، یہ گستاخی ہے، نعوذ باللہ. جی کہاں سے پتہ چلا؟ قرآن میں آیا ہے کہ ایسا کہنا گناہ ہے. اللہ تعالیٰ نے خود کہلوایا فسبح باسم ربک الاعلی، اپنے رب کی تسبیح کرو جو کہ بلند و بالا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. پوچھا کہاں ہے اللہ؟ صحابیہ نے کہا اللہ بلندیوں میں ہے، اوپر ہے. تو کہنے لگا یہ مومنہ ہے، یہ اہل ایمان میں سے، اس کو آزاد کر دو، ثواب ملے گا. تو ہمارے ہاں روافض کا عقیدہ پھیلایا گیا ہے، جہمیوں کا، کہ اللہ تعالیٰ بذات خود ہر جگہ حاضر ناظر ہے، نعوذ باللہ. یعنی اللہ کی ذات ہر جگہ، وہ ناظر تو ہے، وہ سنتا ہے، دیکھتا ہے ہر جگہ، لیکن اس کی ذات کو ہر جگہ میں ماننا یہ عقیدہ حلول والاتحاد ہے. اس کو ایسے لوگوں کو حلولی صوفی کہا جاتا ہے. حلول کیا ہوتا ہے اور اتحاد دو چیزیں. یہ عارفانہ کلام لوگ سن سن کر جو ہے نا کفری زندیق ہو گئے ہیں، اور آپ لوگ اس کا جو توڑ ہے عقیدے میں وہ سن کر آپ بیزار ہو جاتے ہیں. آپ لوگوں کے لیے بوجھ بنتا ہے یہ عقیدے کا علم. اور عام سے ایک جو ہے بد عقیدگی میں دھت رافضی کے پاس بیٹھ جائیں، آپ کو عارفانہ کلام میں لگا دے گا. اور وہ کیا ہے؟ وہ سارا عارفانہ کلام وہ انہی آیات کا رد ہے، اللہ کے کلام کا رد ہے. اور زندیقانہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں
عقیدہ حلول اور اتحاد، جیسے ہمارے عام لینگویج میں کہتے ہیں وحدت الوجود کا عقیدہ، اس میں یہ اتحاد دو کے عقیدے، حلول اور اتحاد۔ حلول ہم کہتے ہیں حل کرنا، چینی کو پانی میں حل کرنا، یہیں سے حلول میں سے ہے یہ۔ حلول کیا ہے؟ حلول یہ ہے کہ دو چیزیں الگ الگ تھیں، ان کو آپ نے اکٹھا کر دیا، لیکن ان کی پہچان الگ الگ موجود ہے۔ آپ نے مطلب پانی کو گلاس میں رکھ دیا، پانی کا گلاس میں ہونا، یہ پانی کا محل، گلاس جو ہے وہ پانی کا محل بن گیا۔ پانی کہاں رکھا ہے آپ نے؟ گلاس میں، تو گلاس جو ہے پانی کے لیے محل ہے۔ محل کہتے ہیں جگہ کو جہاں کوئی چیز پائی جائے۔ تو جب کوئی کہتا ہے کہ اللہ تعالی ہر جگہ ہے، تو یہ عقیدہ حلول ہے کہ جس طرح گلاس پانی میں ہے، اللہ تعالیٰ کو مخلوق کے ہر جگہ میں اللہ تعالیٰ کے حلول کا عقیدہ اس نے بیان کر دیا ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق سے جدا ہونے کا بتایا کہ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہ اپنی مخلوق سے جدا ہے، مخلوق کے اندر نہیں ہے۔ دوسرا عقیدہ، ایسے ہی صوفیوں نے مزید ترقی کی اپنے کفر میں، اور پھر کہنے لگے اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اندر ہے۔ پہلے کہا ہر جگہ ہے، پھر کہا ہر چیز کے اندر ہے۔ جیسے وہ حلاج ہے، وہ ابن عربی صوفی جو آپ دیکھ رہے ہیں آج کل، ارطغرل کے زندیقانہ عقائد سن رہے ہیں آپ، ہیں ارطغرل بذات خود بھی تاریخ میں مسلمان نہیں تھا۔ ایک قبیلہ کائی کا جو ارطغرل ہے وہ بذات خود تاریخ میں مسلمان نہیں ہے۔ اس قبیلے کا سب سے پہلا مسلمان وہ عثمان ہے، سب سے پہلا مسلمان عثمان ہے، اس کے بعد اسلام داخل ہوتا ہے اس قبیلے میں۔ اور پھر اس میں دوسرا جو ہے نہلے پر دہلا ڈال دیا گیا ابن عربی صوفی۔ ابن عربی دو ہیں، ایک ہے ابن عربی سنی جو امام ہے اہل سنت کے ائمہ میں سے ہے، ایک ابن عربی صوفی ہے جو آپ کو ٹی وی میں دکھایا جا رہا ہے۔ صوفی ہے جس کے زندیقانہ عقائد ہیں، جس نے ختم ولایت خاتم الاولیاء کا عقیدہ گھڑا ہے، اور کہتا ہے کہ جیسے خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، خاتم الاولیاء میں ہوں، اب میرے بعد کوئی ولی نہیں ہے۔ جب تک اسلام ہے وہ اولیاء کا تو سلسلہ چلتا رہے گا، سب مسلمان اولیاء ہیں۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو بھی ایمان لائے اور تقوی اختیار کی، یہ سارے اللہ کے اولیاء ہیں۔ اگر اولیاء نہیں تو پھر دشمن ہے اللہ کے۔ ولی کا اپوزٹ ہے دشمن، عدو۔ مسلمان اللہ کا ولی ہے، غیر کافر جو اللہ کا دشمن ہے۔ تو یہ اولیاء کے بارے میں جو ہے ایک کانسیپٹ جو دیا صوفیوں نے اور رافضیوں نے، یہ اسلام سے ہٹ کر ہے۔ یہ اس کا سلسلہ یہود و نصارہ کے تصوف سے ملتا ہے اور ہندوؤں کے۔ اور جو خلافت کے بارے میں آپ کو کانسیپٹ دیا روافض نے اور باطنی فرقوں اور خوارج نے، خلافت کا ایک کانسیپٹ کہ خلافت ایک کوئی پتہ نہیں کوئی خاص قسم کی محبوبہ کا نام ہے، اور وہ جو ہے وہ اس میں خلیفہ ایسا ہوتا ہے، حکمران ایسا ہوتا ہے۔ یہ کانسیپٹ بھی آیا جو ہے یہ خوارج اور روافض کے ذریعے آیا ہے۔ اس دور میں فری میسن نے اس کو عام کیا ہے، فری میسن نے ہمارے ملکوں میں عام کیا، اور اس مذہبی تحریکوں نے اس کو اپنا بیج بنا کر نکلی ہے میدان میں۔ عقیدہ حلول کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ کے اسماء و صفات کا انکار کر کے پھر کفر جو پھیلا ہے مسلمانوں کے اندر، وہ عقیدہ حلول والاتحاد ہے۔ امام ابن ابی العز حنفی رحمۃ اللہ علیہ 8ویں صدی کے ایک فقی امام ہیں، احناف کے محققین علماء میں سے ہیں، اہل سنت کے ائمہ میں سے ہیں، اہل حدیث ان کو اپنے علماء میں سے گنتے ہیں۔ ان کی کتاب کو اپنے طلباء کو آخری سالوں میں پڑھاتے ہیں، شرح العقیدۃ الطحاویہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو عقیدہ حلول والاتحاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز میں ماننا یا اللہ تعالیٰ کو ہر جگہ ماننا، یہ یہود و نصارہ کے کفر سے بھی بدتر کفر ہے۔ کیونکہ یہود و نصارہ نے اللہ کو ایک دو شخصوں میں مانا، عیسیٰ علیہ السلام میں
بولا کہ اللہ تعالیٰ حلول کر گیا عیسیٰ علیہ السلام میں یا مریم علیہ السلام میں، نعوذ باللہ. اور انہوں نے کائنات کی کوئی چیز چھوڑی نہیں، ہر چیز میں اللہ کا حلول بنا دیا ہے. حلول کی کیا میں نے ڈیفینیشن کی بتائی تھی کہ دو چیزوں کو اکٹھا اس طرح کرنا کہ اس کی اپنی اپنی پہچان ہے. پانی گلاس میں رکھا، پانی کی الگ پہچان ہے اور گلاس کی الگ پہچان ہے، لیکن پانی اور گلاس اکٹھے ہو گئے ایک جگہ پر. گلاس اس کا محل بن گیا اور پانی کا گلاس میں ہونا، اس کو کہتے ہیں حلول. اور اتحاد جو ہے، جس کو وحدت الوجود بھی کہتے ہیں، وہ اس سے ہٹ کر الگ ہے. اس میں بھی دو چیزیں الگ الگ ہیں. دو چیزوں کا آپس میں اس طرح متحد ہونا کہ ان کی اپنی جو الگ الگ شناخت تھی وہ ختم ہو گئی، دونوں ایک ہو گئی. اس کی مثال ایسے ہے جیسے گلاب کے پھول کی پتیوں میں جو عرق ہے. عرق گلاب کہاں سے نکلتا ہے؟ گلاب کی پتیوں میں سے نکلتا ہے. کبھی دیکھا نچڑتا ہوا؟ اپنے ہاتھ سے نچوڑ کے دیکھیں. گلاب کی پتی جو ہے کہیں بھی دیکھ لیں اس میں پانی ہے، عرق بھی ہے. عرق اور پتی اکٹھی ہے. یا جس طرح آپ پانی میں چینی مکس کر دیں، چینی الگ نظر نہیں آ رہی. پانی اور چینی، پانی کے قطرے قطرے میں چینی ہے. جس طرح پھول کی پتی کے ہر رگ میں عرق گلاب ہے. اس عرق گلاب کو نکالنے الگ ہو جائے گا، پتی الگ ہو جائے گی. یہ دونوں چیزیں جب اکٹھی تھیں اس کو اتحاد کہتے ہیں، وحدت الوجود کہتے ہیں. دو چیزوں کا آپس میں اس طرح ملاپ ہونا کہ وہ ان کی اپنی اپنی شناخت ختم ہو گئی، وہ ایک الگ چیز بن گئی. یہ عقیدہ بھی بعض صوفیوں کا ہے. یہ عقیدہ وہ ابن عربی صوفی کا ہے کہ اللہ اور مخلوق، اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں اس طرح متحد ہو گیا ہے کہ اب مخلوق خالق اور خالق مخلوق کا فرق ہی ختم ہو گیا. کہ جس طرح وہ حلاج جو جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ بڑا مظلوم، حلاج نے یہ عقیدہ بیان کرنے لگ گئے تھے. وہ حلاج اس عقیدے کا تھا. ابن عربی کی اس کو ابن عربی نے سونگا تھا اس کو، اس وجہ سے وہ کفری عقیدہ بکنے لگا، کہنے لگا ان الحق کہ میں اللہ ہوں، میں اللہ ہوں. ابن عربی کی بھی اشعار ہیں. اس نے خنزیر تک کو اللہ کہا ہے نعوذ باللہ، کتے تک کو اللہ کہا ہے نعوذ باللہ. موجود ہے عربی میں، سارا عربی میں لٹریچر موجود ہے. کیونکہ جب اس کیفیت تک یہ لوگ پہنچ جاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں فنا فی اللہ، کہ اعلیٰ مقام تک پہنچ گیا. جب وہ کفر تک پہنچ جاتا ہے تو کہتے ہیں اس کو معرفت الہی نصیب ہو گئی، کہ اس نے خالق اور مخلوق کا فرق ہی ختم ہو گیا. بس اس کو ہر چیز میں اللہ نظر آتا ہے. اور وہ کہتے پھر ان کے نزدیک شرک ہے گیا. پر آپ کہیں نا کہ یہ تو مخلوق ہے، خالق اوپر ہے، اس کو وہ شرک سمجھ کہتے ہیں. اس کو اور معرفت الہی کہتے ہیں، اور اپنے کفر کو عارفانہ کلام کہتے ہیں. اور آپ جو یہاں بیٹھے ہیں ماشاءاللہ اہل الحدیث اور اہل سنت، آپ لوگ جو ہیں اللہ کے کلام کو سننا جو ہے بوجھ سمجھتے ہیں، جس میں ان کفریات کا رد ہے. جب بھی میں نے دیکھا ہے کسی شیخ نے توحید بیان کی ہے، کان جھاڑتے ہوئے کبھی کپڑا جھاڑ رہے ہیں اور باہر نکل جاتے ہیں، اور باہر جا کے بھی تبصرہ یہ کرتے ہیں کتنا مشکل ٹاپک چھیڑ لیا حضرت جی نے، شیخ صاحب نے. یہ کس کو سمجھ آتا ہے؟ ٹھیک ہے نہ سمجھے دنیا. آپ پھر انہی کے ہتھے چڑھیں گے جنہوں نے عارفانہ کلام کے نام پر زندیقانہ عقائد ٹی ویوں پر بیان کرتے ہیں. جب محرم کے دن آتے ہیں، جب ان کے اس طرح کے دن آتے ہیں، ایسے آسان طریقے سے بیان کر رہے تھے. آپ کی اولاد ان کو عارفانہ کلام سمجھ کے اس دلدل میں پھنس جائے گی. نہ آپ اور نہ آپ کا شیخ، کوئی بھی نہیں بچا سکے گا آپ کو. کیونکہ نہ شیخ جو ہے توحید بیان کرے گا، ایک وقت آئے گا شیخ کو خود نہیں توحید بیان کرنی آئے گی، اور وہ آ چکا ہے وقت، اور وہ وقت آ چکا ہے کہ اہل حدیث کے اکثر خطیبوں کو توحید بیان نہیں کرنی آتی. اگر بیان کرتے ہیں تو بونگیاں مارتے ہیں واللہ ٹی ویوں پر بیٹھ کر. توحید کے اصول ہیں بھائی. توحید یہ تقریروں سے نہیں سیکھی جاتی کہ توحید میں آپریشن فلاں جماعت کا آپریشن فلاں جماعت اور توحید آ گئی. آپریشن سے توحید نہیں آتی. توحید ایک علم ہے، معرفت الہی ہے توحید.
بندے کا اللہ سے تعلق ہے، اور توحید میں بندے کے اپنے اعمال کو فوکس کیا گیا ہے، لوگوں کی جنت جہنم کو فوکس نہیں کیا کہ آپ لوگوں کو جہنم پہنچائیں بس توحیدی ہو گئے۔ ہمارے ہاں توحیدی کا مطلب ہے کہ سب کو کافر بنا دیں، بٹا پکا توحیدی ہے۔ تکفیری توحیدی نہیں ہوتا، تکفیری بدترین مخلوق ہے اس کائنات کی۔ توحید ایک علم ہے، ریئیکشن کا نام نہیں ہے توحید کہ کسی کے ریئیکشن میں آپ نے فتویٰ بازی کی، مشین کھول دی، توحید بیان ہو رہی ہے ماشاءاللہ۔ ریئیکشن والی تقریریں آپ کو بہت اچھی لگتی کہ ریئیکشن میں جب کسی کو لتاڑا جائے تو آپ کا ایمان تازہ ہو رہا ہے۔ وہ ایمان نہیں ہے، وہ جذبات ہے، آپ کا غصہ ہے۔ وہ موسم کے ساتھ ہی یہ جذبات ٹھس ہو جاتے ہیں، موسم چینج ہوا جذبات بھی، ان جذبات کو آپ کے جو جذبات برین واشنگ کے ساتھ بنائے جاتے ہیں خطیبوں کے ذریعے، اس کے لیے پھر اے سی روم بھی چاہیے، حالات کو، کیونکہ حالات چاہیے، کوئی ایسے فتنے چاہیے جس سے وہ جذبات قائم رہیں۔ علم جو ہے وہ آزمائش کے وقت جو ہے پھر بندے کو اپنے ایمان کی قوت کا پتہ چلتا ہے، آگے اس سے پہلے اسے نہیں پتہ ہوتا۔ جو علم کی بنیاد پر جو ایمان بنتا ہے تو عین اس موقع پر جب سارے بھاگ رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں بہت سب کچھ جھوٹ ہے، لوگوں بھاگ جاؤ، چھوڑو، کوئی جنت نہیں ہے، کوئی جہنم نہیں ہے، کوئی فتح نہیں ہے، کوئی اسلام نہیں ہے، کوئی جہاد نہیں ہے، اس وقت اہل ایمان جو علماء کی سے علم لے کر اپنا ایمان بناتے ہیں، اس وقت وہ کہتے ہیں ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ۔ اس وقت ان کا ایمان اپنی طاقت دکھاتا ہے اور وہ ثابت قدم ہو کر دکھاتے ہیں، اور اس وقت کہتے ہیں، سارے لوگ ان کو ڈرا رہے ہوتے ہیں، سارا ملک کا میڈیا کہہ رہا ہوتا ہے کہ ڈر جاؤ ڈر جاؤ، دشمن نے گھیر لیا، مار دے گا، اس وقت کہہ رہے ہیں نہ، یہی تو وقت ہے اللہ کی مدد کے اترنے کا۔ اور اس وقت انہیں سمجھ آتی ہے اللہ اور اس کے رسول کے وعدوں کی کہ وہ سچے ہیں۔ جس طرح غزوہ خندق کے ٹائم کیا سنا آپ نے، پتھر باندھے ہوئے پیٹوں پر اور خندقیں کھود رہے ہیں اپنے دفاع کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے بتایا کلیجے منہ کو آ رہے تھے، اس طرح خوف کی حالت تھی اہل مدینہ کی، کلیجے منہ کو آ رہے تھے خوف کی حالت میں۔ یہ خوف فطری ہے، تب انسان کے اندر پایا جاتا ہے، یہ بڑے سے بڑا موحد بھی ڈر سکتا ہے، یہ فطری خوف ہے، یہ شرک نہیں ہے۔ یہ جو آپ کے جو تحریکی اور صوفی قسم کے لوگ ایک بےہودہ قسم کی توحید بیان کرتے ہیں اور سارے سال شرک کرتے ہیں، اور جب سٹیجوں پر چڑھتے ہیں تو مشرک بنا رہے ہوتے ہیں عام لوگوں کو کہ ڈر گیا مشرک، امریکہ سے ڈر گیا مشرک، دشمن سے ڈر گیا مشرک۔ یہ فطری خوف ہے، دشمن سے ڈرنا انسان کی فطرت میں، طبیعت میں ہے، لیکن آگے دیکھا جائے گا وہ ثابت قدمی دکھاتا ہے کہ نہیں۔ صحابہ کے خوف کی حالت بتائی اللہ نے کہ کلیجے منہ کو آ رہے تھے، وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، ہلا کر رکھ دیا گیا، لیکن اس موقع پر منہ سے کیا کہہ رہے تھے، وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ۔ جب انہوں نے دیکھا کہ چاروں طرف سے دشمن نے گھیر لیا ہے، ہلنے کی بھی گنجائش نہیں چھوڑی ہے ہمارے لیے، کوئی راستہ بھی نہیں دیا ہے، بس اگر حملہ آور ہو جائے تو کچھ نہیں بچے گا، اور دشمن کو اسی پر یقین ہے کہ ہم آج ختم کر کے چھوڑیں گے یہ دعوت جو ہے۔ اس وقت انہوں نے کہا ھذا ما وعد اللہ ورسولہ، ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، یہ عین وقت آ گیا ہے اللہ کے وعدوں کے پورا ہونے کا۔ وصدق اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے وعدے، اس کے رسول کے وعدے سچے ہیں، دل سے کہہ رہے تھے، تصدیق کر رہے تھے۔ وما زادہم الا ایمانا وتسلیما، ان حالات نے ان کے ایمان اور فرما برداری میں مزید اضافہ کیا۔ کیوں؟ اہل اتباع تھے، برین واشنگ نہیں ہوتی تھی ان کی، توحید پڑھتے تھے، اللہ کے نبی سے علم حاصل کرتے تھے، علم وحی۔ اور دوسری طرف جو اسی مدینہ میں رہنے والے کچھ لوگ تھے، مفاد پرست دیندار طبقہ، مفاد پرست دیندار لوگ مسلمان، وہ کون تھے؟ جن کو اسلام کی ڈکشنری میں منافقین کہا جاتا ہے۔ انہوں نے عین اسی وقت کہا ہمیں اجازت دے دیجئے، ہمارے گھر خالی پڑے ہیں، کھلے پڑے ہیں، ہمیں جانے دیجئے، اور آپس میں کہہ رہے تھے
ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، ہمیں تو دھوکے میں رکھ لیا اللہ اور اس کے رسول نے، ہمیں دھوکہ دیا ہے، یہ تو موت کا وقت آ گیا ہے، یہ تو تباہی آ گئی ہے ہماری۔ بات میں کر رہا تھا جو جذباتی ریئیکشن میں جو توحید ہوتی ہے اس کا رزلٹ یہ ہوتا ہے، اس کا رزلٹ یہ ہوتا ہے اینڈ ٹائم پر پھر کہتے ہیں نہیں یہ جو کل کفر تھا آج ایمان ہو گیا ہے، کل جو حرام تھی آج حلال ہو گئی ہے، نہیں نہیں نہیں، اب پہلے کفر تھا اب حلال ہو گیا۔ کفر کفر رہتا ہے چاہے سولی پر چڑھ جاؤ، آپ کی جان کی وجہ سے کوئی کفر حلال نہیں ہو جاتا۔ اینڈ ٹائم پر جو ہے نا عقیدہ بدل لیا، اینڈ ٹائم پر اپنا منہج چینج کر لیا، لیکن پھر بھی شرم نہیں آئی، پھر بھی قوم کو گمراہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں، پھر بھی اسی طرح قرآن و حدیث پڑھ پڑھ کے اپنی گمراہی کو سنت ثابت کرنا چاہ رہے ہیں۔ یہ تاریخ ہے تحریکوں کی، یہ دیندار مفاد پرست دیندار طبقہ جس کو آپ مذہبی طبقہ کہتے ہیں، انگریز کی پیداوار، اور جو مسلمان ہیں جو اہل سنت ہیں، اہل توحید ہیں، اہل سنت اہل حدیث، یہ علم کی پیداوار ہیں، یہ علماء کے علم سے پھیلتے ہیں۔ آپ نے دیکھا نہیں کس طرح رنگ بدلتے ہیں، حالات بدلتے ہیں، نام بھی چینج کرتے ہیں جماعتوں کے، رنگ بھی بدلتے ہیں، عقیدے بھی بدلتے ہیں۔ یہ کیونکہ ان کا جو دین ہے وہ برین واشنگ پر کی بنیاد پر ہے، ان کا دین علم کی بنیاد پر نہیں ہے۔ ہمارے ہاں کسی ایک کی بات نہیں میں کر رہا، میں اپنی سب کی بات کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں دین کیا ہے۔ جلسوں میں آپ دیکھ لیں، ہم ریئیکشن والے جلسے سنتے ہیں، ریئیکشن والی تقریریں، ہمارا ہر جلسہ ریئیکشن میں ہوتا ہے، اور بس ٹھا پھا کر کے ہم جو ہے نا ساری رات دوسروں فرقوں کے بارے میں تقریریں کر کے اپنوں کو پمپ کر کے چلے جاتے ہیں، اور بے عملی اور بد عملی عروج پر چلی گئی ہے۔ اور جو ہمارے علماء تھے اکابرین، آپ دیکھیں محدث دیار سندھ شیخ بدیع الدین شاہ راشدی رحمہ اللہ، بارڈر پار بھی ان کا علم گیا ہے۔ آج لوگ، آپ جہاں بھی جاؤ، لوگ توحید پر، دیہاتی لوگ توحید پر کا شعور رکھتے ہیں اور بد عقیدگیوں سے بچتے ہیں۔ ان کے اس دور میں، آج اس دور میں، ترقی یافتہ دور میں ہمارا سفر کرنا مشکل ہے ایسے علاقوں میں، وہ آج سے سن 70 میں 60 میں کیسے تھر پار کر کے علاقے سندھ کے کوئی گاؤں نہیں چھوڑا، جہاں جاتے تھے اور وہاں کیا کرتے تھے، کون سے چندہ جمع کرتے تھے، وہاں جا کر لوگوں کو تحریک پر لگاتے تھے، جا کر لوگوں کو ان کا دین سکھاتے تھے۔ اب ان کا دین، وہ دین نہیں جو کسی جماعت کے کسی سینٹر میں تیار ہوا ہے منشور دستور کے نام سے، لوگوں کا دین جو اللہ تعالیٰ نے نبی پر نازل فرمایا، لوگوں تمہارا دین یہ ہے، یہ عقیدہ چھوڑ دو، یہ عقیدہ اپنا لو، یہ عمل کرو، یہ نہ کرو، اور سر فہرست توحید، ان کی ریکارڈنگ بھی موجود ہے کچھ، اور اس سے یہ طریقہ ہے شروع سے اہل سنت کا کہ علماء کا علم لوگ لے کر نکلتے ہیں، اپنے گھروں کو جاتے ہیں، اپنے معاشرے میں جاتے ہیں، اور طالب علم علماء سے علم حاصل کر کے مستقبل کے علماء بنتے ہیں، اور علماء سے لوگ علم حاصل کرتے ہیں تو سارا ملک خوشحال ہو جاتا ہے، ایمان کی دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ اور جب علماء کے اوپر کوئی مافیا چھا جاتا ہے، علماء سے کی دعوت کو روک دیا جاتا ہے، اور مذہبی طبقے کے نام پر ایک مافیا مسلط ہو جاتا ہے، تو جہالتیں عام ہو جاتی ہیں اور اسلامی لٹریچر بہت ہو جاتا ہے، لیکن نہ کہیں علم، نہ کہیں عقیدہ، نہ کوئی عمل۔ لہذا سب سے اہم سبجیکٹ جو آپ خشک سبجیکٹ سمجھتے ہیں وہ توحید ہے۔ واللہ اگر آپ اپنی اولاد کو، اپنے ملک کو، اپنی قوم کو الحاد سے بچانا چاہتے ہیں، اور الحاد سے ہر بندہ آج پریشان ہے، اور الحاد کا مقابلہ کرنے والے ہمیں لوگ بہت نظر آتے ہیں، اور علم کی طرف کوئی بھی نہیں آتا۔ الحاد کا مقابلہ کرنے کے لیے توحید اسماء و صفات کا علم، توحید کا علم ضروری ہے۔ اور ہمارے نوجوان طبقہ جو ہے نا، جو الحاد کے مقابلہ کرنے کے لیے یوٹیوب پر بیٹھا ہے، وہ سمجھتے ہیں علماء کو نہیں آئے گا ان کے ساتھ بات کرنی۔ علماء کو کیسے آئے گی بات؟ علماء تو رومال کے نیچے رہتے ہیں،
उलमा तो दाढ़ी के नीचे दबे वजन है उनके पास, तो उलमा तो पैंट नहीं पहन सकते, टाई नहीं लगा सकते, बात कैसे करेंगे उलमा? खुद सतही सोच रखते हैं खुद। आपको ये इल्म है कि पिछले 50-60 सालों में मदरसों की तरफ इल्म हासिल करने की तरफ मुल्क का बेहतरीन तबका मुंतकिल हुआ है। अच्छी अच्छी पोस्टों से अच्छे अच्छे तालीम से आला तालीम याफ्ता तबका इस तरह मुंतकिल हुआ है। आपको ये इल्म नहीं है? पूरी दुनिया में पिछले 50 सालों से कौम का बेहतरीन बेस्ट माइंड जो है ना, वो इस तरफ आया है, इल्म की तरफ, उलमा की तरफ। आपको शऊर ही नहीं, आप तो अपने उसी सतही सोच में बैठे हैं, आप सतही सोच में बैठे हैं, आपको पता ही नहीं है। और इस इल्हाद का मुकाबला इल्म के बगैर नहीं होता और इल्म उलमा के बगैर नहीं मिलता। आप अपनी फ़िक्र करें, आपको अगर फ़िक्र है तो अपनी फ़िक्र करें, उलमा से इल्म हासिल करें, चाहे एक आयत का हो, एक हदीस का हो, ये आपको काम आएगा। खाली ये जो जूते तोड़ना, आवारा गर्दी करना बाज़ारों में, घर से निकले नमाज भी नहीं पढ़ी और इल्हाद का मुकाबला करने जा रहे हैं। नमाज पढ़ी नहीं, यूट्यूब पर बैठे हैं, अपना कुछ भी नहीं, सुबह ना कुछ पता है, ना नमाज का पता है, ना ज़कात का पता है, ना अपने फ़राइज़ का पता है, और दुनिया का कुफर को ललकारने के लिए यूट्यूब पर बैठे, फेसबुक पर बैठे, और बाहर निकलते टाई लगाकर समझते हम हमारे बगैर इस्लाम नहीं बचेगा। और यही हालत है उन मजहबी तबके की जो इल्म से दूर और जहालत को आम कर रहा है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे अक़ीदे में मजबूती अता फ़रमाए, हमारे इल्म में इजाफ़ा फ़रमाए। ये ख़ास दुआ की अपील की गई है सेहत याबी के लिए। एक मरीज़ा हैं यास्मीन अख्तर, कैंसर के मरज़ में मुब्तला है। अल्लाह से दुआ करें अल्लाह ताला इनको शिफ़ाए कामिला आजिला अता फ़रमाए। और ये दुआ जो है असबाब से हट कर एक ख़ास स्पेशली सबब है कोई भी चीज़ हासिल करने के लिए। हर चीज़ का एक सबब है ना, अल्लाह ताला ने बनाया। इलाज का सबब दवा है और दम भी है। रिज़्क़ का सबब है आपके पास बिजनेस हो, कोई भी काम हो, ज़रिए माश हो, रिज़्क़ चाहिए। दुआ जो है वो इन तमाम असबाब से हट कर जो कुछ भी चाहिए, आपके पास कुछ भी नहीं है, सबब का एक तिनका भी नहीं है, स्पेशली जब आप दुआ करेंगे, दुआ करके वो मांग सकते हैं अल्लाह से। क्योंकि जब दुआ करते हैं तो आपने डायरेक्ट ख़जाने का दरवाज़ा खटखटा दिया है, और वहाँ से जो भी जिसने भी खटखटाया है वो मिल जाता है, उसे मिलता है। फिर वो मुसब्बिबुल असबाब है। जब उसने लिख दिया कि जाओ आपके लिए शिफा मैंने लिख दी है, फिर असबाब भी वो खुद पैदा करता है, फिर आपके ज़िम्मे नहीं रहते असबाब भी। इसलिए दुआ के मामले में हमें ज़रा भी सुस्ती नहीं दिखानी चाहिए अपने लिए। और सलफ़ के नज़दीक शॉर्टकट तरीका अपने लिए दुआ कबूल करवाने का ये होता था कि वो अपने जानने वाले या किसी ने उनको कहा था, उनका नाम लेकर उनकी पीठ पीछे उनके लिए दुआ करते। क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया है कि जब कोई बंदा किसी की पीठ पीछे दुआ करता है तो एक ख़ास फरिश्ता, उसकी ड्यूटी ही यही है कि वो आपके लिए दुआ करे। वो कहता रहता है वलक मिस्लु ज़ालिक, वलक मिस्लु ज़ालिक। जितनी दफ़ा आप किसी की पीठ पीछे उसके लिए दुआ करेंगे वो आपके लिए कर रहा होगा, वलक मिस्लु ज़ालिक। और फरिश्ते की दुआ, आपने फरिश्ते की दुआ अपने हक़ में करवा ली और अपनी दुआ किसी और के लिए कर दी, उसका भी फ़ायदा हो गया और आपका भी फ़ायदा हो गया। ये शॉर्टकट तरीका है। क्योंकि कितने असबाब हैं दुआ के कबूलियत में ताख़ीर होने के। मसलन हराम का कोई लुकमा खा लिया, हराम लुकमा खा लिया, किसी का माल नाहक छीन के हमने किसी भी तरीके से वो अपने पेट में डाल लिया, उसकी वजह से दुआएं कबूल नहीं होती। इसलिए शॉर्टकट तरीका अपनी दुआएं कबूल। फिर भी अल्लाह ताला रहीम है, फिर भी रास्ता दे दिया कि इस रास्ते से कबूल करवा लो, कि आप किसी और के लिए करो, फरिश्ता, अल्लाह का फरिश्ता आपके लिए करेगा। फरिश्ते ने तो हराम नहीं खाया ना, फरिश्ता तो अल्लाह का नेक बंदा है। वो नेक बंदा जिसमें गुनाह का कोई तसव्वुर ही नहीं है, वो आपके लिए कर रहा है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी इन बहन यास्मीन अख्तर को
कैंसर के मरज़ से शिफा कामिल आजिल अता फरमाए, और जितने भी हमारे जानने वाले और ना जिनको नहीं जानते मुसलमान बहन भाई मरीज़ हैं, अल्लाह ताला इन सबको शिफा कामिल आजिल अता फरमाए। जितने भी मुसलमान भाई कर्ज़ों में दबे हुए हैं, अल्लाह ताला उनके कर्ज़े अदा करवा दे। जितने भी मुसलमान भाई परेशान हाल हैं, हम और दूसरे, हम सब की अल्लाह ताला परेशानियाँ दूर फरमाए, और अल्लाह ताला हमें दुश्मन और शरीर लोगों के कहर और गलबे से महफूज फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला